اور 4 چیزیں جو ہیں مہلکات میں سے ہیں. اس میں ایک ہے تحکم، تسلط، کہ آدمی کیا چاہے، جس مسجد میں ہے وہاں ساتھیوں کے اوپر مسلط ہو کر رہنا چاہے، جس مرکز میں ہے وہاں مسلط ہو کر رہنا چاہے، جب جماعت میں چلے تو وہاں مسلط ہو کر رہنا چاہے. حدیث کا مضمون ہے کہ شیطان 3 جگہ آ کر، اس راستے پہ چلنے والوں کو 3 جگہ آ کر شیطان حملہ کرتا ہے. پہلا حملہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے، بی بچوں کو چھوڑ کر، دکان کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کون سنبھالے گا ان کو. کہتے ہیں وہ حوصلہ کر کے پھر جب نکل جاتا ہے پھر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو گھر سے نکلا ہے، تو گھر سے نکلا ہے، گھر کو تو نے چھوڑا ہے، یہ جتنے تیرے ساتھ چل رہے ہیں ان کا بڑا بن کر چل. اور تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں پھر کیا ہے، پھر بڑا چل کے بن کر نہیں کہتا، پھر کہتے ہیں آپس میں لڑ. جب جماعتوں کے حالات وغیرہ آتے ہیں نا بیرون کی اپنی، میں سوچا کرتا ہوں، میں نے کہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر رکھے ہیں ان میں تو کوئی لڑائی ہے، لڑائی کی چیز ہے نہیں، کس چیز کو لڑتے ہیں یہ؟ اب تک نہیں مجھے سمجھ میں آیا. یہ راز آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، مجھے اب تک معلوم نہیں ہے. کلمے میں لڑائی نہیں، نماز میں لڑائی نہیں، علم میں لڑائی نہیں، ذکر میں لڑائی نہیں، اکرام میں لڑائی نہیں، تصحیح نیت میں لڑائی نہیں، دعوت میں لڑائی نہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کس کی لڑائی ہوتی ہے. شاید وجہ یہ ہو جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی جماعت میں یا کسی مرکز میں یا کسی جگہ پر کوئی آدمی بھی ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو بڑا بنا کر سب کو اپنے نیچے رکھنا چاہے گا، وہاں جھگڑا پیدا ہو جائے گا. اس لیے نظام اللہ نے عجیب رکھا ہے، بہت عجیب رکھا ہے کہ امیر ہو اور سب امیر کے تابع ہوں، اور امیر کو کہہ دیا کہ تو سب کے تابع ہو. امیر کے سب تابع اور امیر سب کے تابع. امیر کو کہا کہ تو مشورے سے چل، اپنی رائے سے نہ چل. تو جہاں جہاں ایسی صورت موجود ہے کہ امیر ساتھیوں سے مشورہ کر کے ان کو پیار محبت سے لے کر چلتا ہے، وہاں ساری آرام ہی آرام ہے، کوئی جگہ بھی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تسلط جو ہے، تسلط اور تحکم جو ہے، یہ کام کو جڑ سے اکھاڑتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس سے شیطان راستہ نکالتا ہے اور وہ اس میں دخیل ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو کام کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کی وجہ سے کام چلتے چلتے رک جاتا ہے، کام کرنے والے جب ایک انداز پہ نہیں چلیں گے، کوئی کہے گا یہ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا یہ ٹھیک ہے، تو کام خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے پورا زور دیا گیا اس بات پر کہ آپس میں محبت پیار کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کے جوڑ کے ساتھ اس طرح سے چلو تاکہ کام محفوظ رہے، کام کی اس میں حفاظت ہے. اور تیسری چیز، جہاں سے شیطان کو داخلے کا راستہ ملتا ہے اور اس سے داخل ہو کر وہ کام کی جڑوں کو کاٹتا ہے، وہ ہے جو کام مقبول عام ہو چکا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کر کے پوری دنیا میں کر دیا ہے، اس میں یہ ذہن میں آنے لگے کام کرنے والوں کے کہ اس میں اگر اس چیز کو ہم زیادہ کر دیں گے تو اس سے کام بہت پھیل جائے گا، اور اس چیز کا اضافہ ہو جائے گا تو اس سے یہ ہو جائے گا. اب اس کو معلوم ہے شیطان کو کہ وہ ترتیب تو مقبول عند اللہ ہو چکی ہے، اب یہ اس میں نئی ترتیب شامل کرے گا، وہ مقبول نہیں، تو خود کام بیٹھنا شروع ہو جائے گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے
سابقین میں سے بنایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں، یعنی جو چیز قیامت تک کبھی سامنے آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ، صحابہ کرام نے کسی نہ کسی انداز سے وہاں پوچھ لیا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے مجلس میں فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جبکہ دنیا کی قومیں امت پر ساری چڑھائیں گی، جیسے کھانے والے جو ہے وہ کھانے کے پیالے پر پلٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم اس دن کم ہوں گے؟ کہا نہیں، کم نہیں ہوگے، اس دن کم نہیں ہوگی تم، لیکن مجموعی امت میں خرابی جو ہے زیادہ ہوگی اور نیکی کم ہو جائے گی۔ اس بات کو یاد رکھیے، پوری تاریخ انسانی میں اللہ کا معاملہ نہ حکومت کے ساتھ ہے، نہ مال کے ساتھ ہے، نہ کسی کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے۔ پبلک کی اکثریت اگر صحیح ہے، بے شک حکومت فرعون کی ہو مار کھا جائے گی۔ معاملہ پبلک کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ مسئلہ قیامت تک کا تھا، کسی نبی کو آنا نہیں تھا، اس لیے کسی نہ کسی انداز سے حضرات صحابہ نے وہ بات پوچھ لی ہے جو مسئلہ اس امت کو کبھی کسی وقت آنے والا ہے۔ ہمارا نبی کامل ہے، نعوذ باللہ کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے، سب چیز بتا کر گئے۔ قرآن میں لفظ استعمال کیے ہیں جیسے یہ تسلط انسان کو کہ اپنے ساتھیوں کو وہ محروم کرتا ہے، اسی طرح سے دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی ہے وہ ہے تربص، کہ قیامت میں فرشتے جو ہیں کچھ کو جانے دیں گے جنت کی طرف اور کچھ کام کرنے والوں کو گھسیٹ لائیں گے پیچھے۔ تو یہ کہیں گے کہ وجہ کیا ہے اس کی، ہم تو ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو فرشتے کہتے ہاں جو تم ٹال مٹول کیا کرتے تھے وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کبھی وقت پر آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے۔ یہ صرف پابندی کرنے والوں کا اور جو پورے استقامت کے ساتھ کرنے والوں کا ہے، یہ وہاں جائیں گے، تم نہیں جا سکتے وہاں۔ وہ فرماتے وہاں آدمی سب پیٹے گا کہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کو اللہ کی یہاں قرآن کی اصطلاح میں تربص کہتے ہیں کہ آدمی کام تو کرے لیکن ٹال مٹول کے ساتھ کرے، آ گیا نہیں آ گیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ اوپر قابل برداشت نہیں ہے اوپر کے نظام میں۔ وہ کہتے ہیں نا تین چلے لگا کے بیٹھ گیا، سال لگا کے بیٹھ گیا، کیوں بیٹھ گیا؟ اس لیے وہ کہا اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے نہیں کام لینا، بیٹھ اس پہ گیا وہ۔ اب اوپر والا فیصلہ کر دے کہ کام نہیں لینا اور ہم اس کے پیچھے لگے ہیں کہ کام کر لے، کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس حل کا ایک ہی ہے کہ اپنی اس پر اس کو سچی ندامت ہو جائے، استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا راستہ یہی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر تردد ہوتا ہے کہ اس کا دل ہوتا ہے کہ شک میں کہ کروں کہ نہ کروں، کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور تردد کی شکل کیا ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے کبھی تبلیغ میں چلے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا۔ اسے کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اور چوتھی چیز ہے تساہل۔ تساہل کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام کو کرنا لیکن شوق کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اندر کی محبت کے ساتھ نہ کرنا بلکہ بوجھ سمجھ کر کرنا، اس کو تساہل کہتے ہیں۔ اور یہ تساہل ایسی چیز ہے کہ اس میں
حضرات صحابہ تو ماشاءاللہ اس میدان کے امام تھے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہا اگر میں نے ذرا بھی دیکھا کہ تمہارے اندر گرانی ہے اور چلنے میں وہ ہے تو میں اٹھا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا، تمہیں بدل دوں گا۔ تو یہ تسلط اور تحکم ہو، چاہے تربص ٹال مٹول ہو، پابندی سے نہ کرے، اور چاہے تردد ہو کہ یقین کامل کے ساتھ کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، نہ کریے، یا اس کے اندر کام کرتے ہوئے گرانی ہو، کرے جیسے کہ پکڑا پکڑایا آدمی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں عمل کی مقبولیت کو اللہ کے یہاں ختم کر دیتی ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے یہ بھی صحابہ نے بتا دیا ہے۔ شاید آپ کو بہتوں کو یاد ہوگا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ جب میدان میں اترنے لگے تو نفس نے کچھ روکا، وہ کرنے لگا۔ کس کے لیے رکتا ہے؟ بیویوں کے لیے رکتا ہے، ان کو سب کو طلاق، فلاں کے لیے کرتا ہے اس کو یہ، فلاں کے لیے اس کو، کیا ہے کہ میں اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چھوڑ سکتا ہوں جب تک کہ آدمی اس ترتیب پر کام کو اللہ کی جناب میں پیش نہ کرے، وہ آدمی عند اللہ مقبول نہیں ہوتا۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآنوں سے خصوصیت سے فرما رہے تھے کہ رات کی تنہائیوں میں دعا مانگا کرو کہ اللہ قبول کی رکھیں، بہت بے نیاز ذات ہے، اس کی شان عجیب ہے۔ انسان کے اندر اگر اس کی طرف رجوع اور عنابت ہو تو پھر کیا کہتا ہے، تو میرا میں تیرا، اور ذرا بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے میں ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بس اس کام کو کرنے میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کی نظر رحمت پڑے اور اللہ کی توجہ قائم رہے۔ اس میں سب اس کا وہ کم از کم نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو اللہ کی نسبت سے جو وقت یا جو چیز بھی طے کریں گے، چاہے گشت ہے، چاہے 3 ہے، چاہے سال ہے، چاہے 2 سال ہے، اس کو اللہ کی جناب میں بلا کم وقاص وقت پہ پیش کر دیں گے۔